Noun. A noun is a word that names a person, animal, bird, place, thing, quality or state وغیرہ وغیرہ. نام ایک ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی شخص کا، انسان کا نام ہو سکتا ہے، اینیمل کا نام ہو سکتا ہے، کسی پرندے کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی بھی چیز کا نام ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کی کوالٹی یعنی خصوصیت کو بیان کرنے کے لیے وہ ورڈ استعمال ہو سکتا ہے، یا کسی کی بھی حالت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کو ہم ناؤن کہتے ہیں. مثال کے طور پر پرسن میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شاہد ایک لڑکے کا نام ہوتا ہے، اسی طرح اقرا ایک لڑکی کا نام ہے، تو یہ ناؤن ہے. اینیمل کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ڈاگ کتا، یہ ایک نام ہے جانور کا. اسی طرح چیتا ایک جانور کا نام ہے، یہ بھی ناؤن ہے. برڈ میں ہم دیکھتے ہیں پیرٹ، طوطا، ڈک، بطخ، یہ پرندوں کے نام ہیں. پلیسز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور اور کشمیر جگہوں کے نام ہیں، تو ان کو بھی ناؤن کہتے ہیں. تھنگز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیبل ہے، فین ہے، چیئر ہے، پینسل ہے، بلیک بورڈ ہے، تو یہ چیزوں کے نام ہیں. کوالٹی یعنی خصوصیات، ٹروتھ سچائی ہے، بریوری ہے یعنی جو بہادری ہے، یہ بھی خصوصیات ہوتی ہیں، تو یہ بھی ناؤن ہے. اسٹیٹ یعنی حالت، کوئی بھی انسان ڈینجر کی حالت میں، خطرے کی حالت میں ہو سکتا ہے. فیئر یعنی ڈر کی حالت میں ہو سکتا ہے. تو یہ ساری کے ساری ہم ان کو کہتے ہیں ناؤن، کہ ناؤن از اے ورڈ دیٹ نیمز اے پرسن، اینیمل، برڈ، پلیس، تھنگ، کوالٹی یا اسٹیٹ. یوزز آف ناؤنز ان سینٹینسز. اب جملوں میں ناؤن 3 مختلف طریقے سے استعمال ہوتا ہے. پہلا ہے ایز اے سبجیکٹ. ناؤن ایز اے سبجیکٹ استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم مثال دیکھ لیتے ہیں، علی ریڈز ان کلاس 6. علی 6ٹھی جماعت میں پڑھتا ہے. اب یہاں پر علی ناؤن ہے اور یہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. نیچے مثال ہم دیکھتے ہیں، مدر از کوکنگ دا میل. اماں کھانا بنا رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں. اب یہاں پر مدر ناؤن ہے اور یہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے. ناؤن کا ایک اور استعمال ڈائریکٹ آبجیکٹ کی شکل میں ہوتا ہے. مثلا شی ایٹ این ایپل. اس نے ایک سیب کھایا. اب دیکھیں، شی یہ بھی سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے پروناؤن، اور جو ایپل ہے جو ہمارے پاس ناؤن ہے وہ ایز اے ڈائریکٹ آبجیکٹ استعمال ہوا ہے جس پر کام ہوا ہے. ہی اوپنڈ دا ڈور. اب یہاں پر ہم ڈور دیکھ رہے ہیں کہ ڈور ناؤن ہے اور یہ ایز اے ڈائریکٹ آبجیکٹ استعمال ہوا ہے. ناؤن ایز این انڈائریکٹ آبجیکٹ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ڈائریکٹ آبجیکٹ بھی استعمال ہوتا ہے اور انڈائریکٹ بھی استعمال ہوتا ہے. انڈائریکٹ آبجیکٹ سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر آئی سینٹ مائی بردر اے لیٹر. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 قسم کے آبجیکٹ ہیں. ایک ہے اے لیٹر، یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، اور جو بردر ہے یہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. شی گیو ہر فرینڈ اے گفٹ. یہاں پر جو گفٹ ہے وہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے اور جو فرینڈ ہے یہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. یاد رہے کہ بردر اور لیٹر یہ دونوں ناؤن ہیں اور فرینڈ اور گفٹ یہ بھی دونوں ناؤن ہیں. اچھا، یہ جو جملے ہم نے لکھے ہیں، آئی سینٹ مائی بردر اے لیٹر، یہ ایک اور طریقے سے بھی ہو سکتے ہیں. آئی سینٹ اے لیٹر ٹو مائی بردر. شی گیو اے گفٹ ٹو آر فرینڈ. کائنڈز آف ناؤنز. ہم ناؤن کی اقسام دیکھ لیتے ہیں. بہت سی قسموں کا ناؤن ہوتا ہے. اس میں مشہور قسمیں ہم دیکھتے ہیں. کامن ناؤن. کامن ناؤن ہوتا ہے نیمز ان جنرل. کسی بھی چیز، شخص کا، انسان کا، جانور کا جو نام ہوتا ہے جنرل میں، اس کو ہم کہتے ہیں کامن ناؤن. یہ ناٹ اسپیسیفک، یہ کوئی خاص نہیں ہوتا یا یونیک بھی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر سٹی کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، کامن ناؤن ہے. پین کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے، کامن ناؤن. بوائے کوئی بھی ہو سکتا ہے. کنٹری بہت سے ملک ہیں، تو یہ سارے کامن ناؤن ہیں کہ جو اسپیسیفک نہیں ہوتے بلکہ جنرل ہوتے ہیں. کامن ناؤن کے مقابلے میں ہوتا ہے پراپر ناؤن. پراپر ناؤن ایسا ناؤن ہوتا ہے جو اسپیسیفک چیزوں کو بتاتا ہے یا یونیک چیزوں کے نام کو بتاتا ہے. مثال کے طور پر اب شاہد، ہر لڑکا یا ہر میل جو ہے وہ شاہد نہیں ہوتا، یہ خاص ہے. ہر سٹی لاہور نہیں ہوتا، اس لیے سٹی کامن ہے اور لاہور پراپر ہے. ہر کنٹری جو ہے وہ پاکستان نہیں ہوتا، اس لیے کنٹری کامن ہے اور پاکستان پراپر ناؤن ہو گیا. تیسرا ہے کنکریٹ ناؤن. کنکریٹ ناؤن ایک ایسا ناؤن ہوتا ہے دیٹ کین بی سین اور ٹچڈ. کنکریٹ ناؤن وہ ناؤن ہوتا ہے کہ جس کو دیکھا جا سکتا ہے یا ٹچ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کی فزیکل ایگزسٹنس ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس چیئر ہے، تو چیئر کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کو چھو سکتے ہیں، اس کو لے جا سکتے ہیں، لے آ سکتے ہیں، تو یہ کنکریٹ ناؤن ہے. کار ہے، بک ہے، ڈیسک ہے، بینچ ہے، المیرا ہے، ہمارے پاس روم ہے، گراؤنڈ ہے، یہ ساری کی ساری کنکریٹ ناؤن ہیں. اس کے مقابلے میں ہوتا ہے ابسٹریکٹ ناؤن. ابسٹریکٹ ناؤن دیٹ کین ناٹ بی سین اور ٹچڈ. یہ ایسا ناؤن ہوتا ہے جو دیکھا یا ٹچ نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہوتی.
اور یہ کیا کرتا ہے؟ ریفرز ٹو این آئیڈیا، یہ کوئی بھی آئیڈیا کا نام ہوتا ہے، اسٹیٹ کسی بھی حالت کا نام ہوتا ہے، اور کوالٹی یا کسی کی خصوصیت کا نام ہوتا ہے. مثال کے طور پر ٹرسٹ. اب ٹرسٹ، بھروسہ، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہوتی. فیئر، ڈر، اب اس کو بھی ٹچ نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی ٹینجیبل نہیں ہے. لو ہے، ہوپ ہے، ہیٹ ہے، یہ سارے کے سارے جو ناؤن ہیں یہ ابسٹریکٹ ناؤن ہیں. پانچواں ہے کولیکٹیو ناؤن. کولیکٹیو ناؤن کیا ہوتا ہے؟ اے نیم آف گروپ آف پیپل اور تھنگز. ایک ایسا ناؤن کہ جو لوگوں کے گروپ کو یا چیزوں کے گروپ کو شو کرتا ہے. مثال کے طور پر کلاس ہے، تو اب کلاس سے مراد ایک بچہ نہیں ہوگا بلکہ 10 12 15 50 100 بندوں کی کلاس ہو سکتی ہے. فیملی سے مراد ایک بندہ نہیں ہے بلکہ فیملی سے مراد 4 6 10 لوگ شامل ہو سکتے ہیں. ہرڈ یعنی ریوڑ، یہ بکریوں کا ریوڑ ہو سکتا ہے، کاؤز کا ریوڑ ہو سکتا ہے، تو اس میں ایک سے زائد چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہم ہرڈ جو کلیکٹیو ناؤن ہوتا ہے وہ ایز اے سنگل گروپ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. بوکے، اب بوکے آف فلاورز ہوتا ہے، یعنی گلدستے میں ایک پھول نہیں ہوتا بلکہ بہت سے پھول ہوتے ہیں. کلیکشن آف فلاور از کالڈ بوکے. آرمی میں بہت سے آفیسرز ہوتے ہیں، بہت سے فوجی جوان ہوتے ہیں، تو یہ سارے کولیکٹیو ناؤن ہیں کہ جو کسی گروپ آف تھنگز یا گروپ آف پیپل کو شو کرتے ہیں. چھٹا ہے کمپاؤنڈ ناؤن. کمپاؤنڈ ناؤن آر فارمڈ بائی کمبائننگ 2 اور مور ورڈس. ایسا ناؤن کہ جو 2 یا 2 سے زائد الفاظ سے مل کر بنے. مثال کے طور پر اب بیڈ روم، یہ ایک ناؤن ہے ہمارے پاس کمپاؤنڈ ناؤن، لیکن 2 ورڈ سے مل کر بنا ہے، بیڈ اور روم سے. آئس کریم ایک کمپاؤنڈ ناؤن ہے لیکن 2 الفاظ یعنی آئس اور کریم سے مل کر بنا ہے. اسی طرح ویل چیئر ہے، نوٹ بک ہے، فائر کریکر ہے، تو یہ سارے کے سارے کمپاؤنڈ ناؤن ہیں. سنگولر ناؤن. سنگولر ناؤن ریفرز ٹو ون پرسن، پلیس اور تھنگ. سنگولر ناؤن یعنی واحد نام ایسا ہوتا ہے جو کسی ایک شے کو، ایک چیز کو، ایک جگہ کو، ایک انسان کو شو کرتے ہیں. مثال کے طور پر بوائے ایک لڑکا، کلاس ایک کلاس، اسکول ایک اسکول، یہ سنگولر کو شو کر رہے ہیں، ون تھنگ کو شو کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں ہوتا ہے پلورل ناؤن. پلورل ناؤن ہوتا ہے ریفرز ٹو مور دین ون، جو ایک سے زائد چیزوں کو شو کرتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس بوائے سنگولر تھا، اس کا پلورل ہو جائے گا بوائز. کلاس سنگولر تھا، کلاسز. اسکول سنگولر تھا، اسکولز. بک سنگولر ہے، بکس. چیئر سنگولر ہے، چیئرز، یہ پلورل ہو جائیں گے اس کے. کاؤنٹیبل ناؤن. ایسا ناؤن کہ دیٹ کین بی کاؤنٹیڈ، کہ جس کو گنا جا سکے. 1 ہے، 2 ہے، 10 ہے، 100 ہیں. مثال کے طور پر فین، پنکھے گنے جا سکتے ہیں. ڈور، دروازے گنے جا سکتے ہیں. سٹی، شہر گنے جا سکتے ہیں. ہوم، گھر بھی گنے جا سکتے ہیں. اسی طرح مزید ہو سکتے ہیں کاؤنٹیبل ناؤن میں. ڈیسک ہے، بینچ ہے، اور ہمارے پاس اسی طرح پائپ ہیں، یہ بھی گنے جا سکتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں. انکاؤنٹیبل ناؤن. انکاؤنٹیبل ناؤن ایسے ناؤن ہوتے ہیں دیٹ کین ناٹ بی کاؤنٹیڈ انڈیویجولی، جن کو ایک ایک کر کے نہیں گنا جا سکتا. ہاں، اس کی کیا خصوصیت ہوتی ہے انکاؤنٹیبل ناؤن کی؟ میئرڈ بائی والیوم اور اماؤنٹ، کہ ان کا ہم والیوم میئر کر سکتے ہیں یا ان کی اماؤنٹ میئر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اب نوائز ہے، نوائز، شور. اب اس کو 1 2 3 4 کر کے نہیں گن سکتے بلکہ اس کی انٹینسٹی کو ہم بتا سکتے ہیں کہ شور زیادہ ہے، تھوڑا ہے، تو یہ انکاؤنٹیبل ہے. آئل کو ہم نہیں گن سکتے، آئل کتنا ہے. رائس ہے، مڈ ہے، لائٹ ہے، کولڈ ہے، ہاٹ ہے. یہ سارے کے سارے جو ناؤن ہیں یہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہیں کیونکہ دے کین ناٹ بی کاؤنٹیڈ، رادر دے آر میئرڈ بائی والیوم اور اماؤنٹ. انینیمیٹ ناؤن اور اینیمیٹ ناؤن. اینیمیٹ ناؤن وہ والے ناؤن ہوتے ہیں وچ ریفرز ٹو پیپل اور اینیملز اور ہیومنز، یعنی وہ والی ناؤنس کے جن کا تعلق انسانوں کے ساتھ یا جانوروں وغیرہ کے ساتھ وغیرہ ہو، تو ہم ان کو ہم اینیمیٹ ناؤن کہتے ہیں. مثال کے طور پر لیزرڈ ہے، اینیمل سے تعلق رکھتی ہے. بیبی ہے، ہیومن سے تعلق رکھتا ہے. ٹیچر ہے، یہ بھی ہیومن سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ اینیمیٹ ناؤن ہیں. اس کے مقابلے میں ان اینیمیٹ وہ والے ناؤنز ہوتے ہیں وچ ریفرز ٹو ناؤن دیٹ آر ناٹ لیونگ، کہ جو لیونگ چیزیں نہیں ہیں. مثال کے طور پر فرنیچر ہے، یہ ان اینیمیٹ ہے. بک ہے، گلاس ہے، کیلنڈر ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں چونکہ بے جان سے تعلق رکھتی ہیں اس لیے ان کو ہم ان اینیمیٹ کہتے ہیں. اچھا، یاد رہے کہ جو درختوں وغیرہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ان کو بھی ہم ان اینیمیٹ کہتے ہیں. جیسے ایپل ہے، یہ بھی ان اینیمیٹ ہے. اسی طرح گریپس ہیں، یہ بھی ان اینیمیٹ ہیں. 13ویں قسم ہے جینڈر ناؤن، یعنی جینڈر سے مراد ہوتی ہے جنس. ناؤنز شوئنگ میل، فیمیل، کامن اور نیوٹرل جینڈرز آر کالڈ جینڈر ناؤن.
اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سی اقسام ہوتی ہیں کہ مؤنث ہوتی ہیں، مذکر ہوتی ہیں، کامن جنڈر ہوتے ہیں، نیوٹرل جنڈر ہوتے ہیں. تو جو میل کو شو کرتے ہیں ان کو ہم انگریزی میں میسکولن جنڈر کہتے ہیں، جو فیمیل کو شو کرتے ہیں ان کو ہم فیمینن کہتے ہیں. جو میل اور فیمیل دونوں کو شو کرتا ہے اس کو ہم کامن جنڈر کہتے ہیں. اور ایسا ناؤن کہ جو کسی بھی جنڈر کو شو نہ کرے، یعنی عام طور پر جو بے جان چیزیں ہیں جیسے کرسی وغیرہ، پتھر وغیرہ، ان کو ہم نیوٹرل جنڈرز کہتے ہیں. مثال کے طور پر میسکولن کی مثال ہم کہہ سکتے ہیں بوائے ہے، روسٹر ہے، فادر ہے. اسی طرح فیمیل میں ہم کر سکتے ہیں گرل ہے، مدر ہے، سسٹر ہے، ڈاٹر ہے. یہ سارے فیمیل کو شو کرتے ہیں. اسی طرح کامن جنڈر میں ہم بیبی ہے، بیبی بچہ اور بچی دونوں ہو سکتے ہیں. ٹیچر بچہ اور بچی ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر بچہ اور بچی دونوں ہو سکتے ہیں. اسی طرح نیوٹرل جنڈر میں موبائل ہو سکتا ہے، ٹی وی ہو سکتا ہے، گیٹ ہو سکتا ہے، اسی طرح بینچ ہو سکتا ہے. یہ سارے کے سارے نیوٹرل جنڈر ہو جائیں گے. اچھا، ہمارا سبق ختم ہوا، لیکن آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم نے ایک کوئک کوئز رکھا ہوا ہے. امید ہے کہ آپ لوگ یہ ہوم ورک کر کے کامنٹ سیکشن میں بتائیں گے اور جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو بوسٹ کریں گے، اس کو انہانس کریں گے. تو پارٹ 1 میں ہے کہ آئیڈینٹیفائی دا ٹائپ آف ناؤن. آپ نے ٹائپ آف ناؤن بتانی ہے کہ یہ کون کون سی قسم ہے، اور آپ کے لیے ہدایات ہیں کہ آپ نے ساری چیزیں بتانی ہیں کہ کامن ناؤن، پراپر، ایبسٹریکٹ، کنکریٹ، کولیکٹیو، کمپاؤنڈ، کاؤنٹیبل، ان کاؤنٹیبل، یہ سنگولر، پلورل کون سے ہیں. تو آپ کے پاس یہ 20 الفاظ دیے گئے ہیں: آنیسٹی، میوزیم، ملک، لیپ ٹاپ سے لے کر گولڈ اور مدر تک. پارٹ 2 ہے آئیڈینٹیفائی سبجیکٹ، ڈائریکٹ آبجیکٹ اینڈ انڈائریکٹ آبجیکٹ. آپ نے بتانا ہے کہ جو نیچے ہمارے پاس جملے لکھے ہوئے ہیں 10، اس میں سبجیکٹ کے طور پر کون سا ناؤن استعمال ہوا ہے، ڈائریکٹ آبجیکٹ کے طور پر کون سا استعمال ہوا ہے، اور انڈائریکٹ آبجیکٹ کے طور پر کون سا استعمال ہوا ہے.